زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے حصول ثواب کے لیے قاضی الحاجات عز و جل کی بارگاہ میں مناجات یعنی دعا کروں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے آداب دعا بجا لاتے ہوئے جہاں تک ہو سکا نیچی نگاہیں کیے دوزانوں بیٹھ کر، اور اگر دل میں خلوص پایا تو روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنا کر یکسوئی کے ساتھ دعا میں شریک رہوں گا، اور ہر دعائیہ شعر کے ختم پر آمین کہوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، ہر خطا کو درگزر کر بے قصوں مجبور کی، ہر خطا تو درگزر کر بے قصوں مجبور کی، یا الہی مغفرت کر، یا الہی مغفرت کر بے قصوں مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، یا الہی کر دے پوری از پائے غوث و رضا، آرزوئے دید سرور، آرزوئے دید سرور بے قصوں مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، اعلیٰ علین میں یا رب اسے دینا جگہ، اعلیٰ علین میں یا رب اسے دینا جگہ، روح چل دے جب نکل کر، روح چل دے جب نکل کر بے قصوں مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو مولا، پوری آرزو ہر بے قصوں مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو مولا، کر دے پوری آرزو ہر بے قصوں مجبور کی، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، یا رب تو رب رحمان ہے، مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب
اللہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا گئے کہ رحمت نے امید بنائی گئے مچلا گئے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجھ کیا بات بنائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے ہائے سب نے سفید محشر میں للکارے دیا کو سب نے سفید محشر میں للکار دیا ہم کو بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے بے قصوں کے آقا اب تیری دعائی ہے بازار امن میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار امن میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیب کی سمائی ہے سرکار
تجھ میں عیبی کی سمائی ہے مجرم کو شرما مجرم کو نہ شرما احباب کفن ڈھک دو دیکھ کے کیا جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی وہ کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامن برکاتہ العالیہ، آپ کا بڑا خوبصورت کلام یا رب محمد یا رب محمد میری تقدیر جگا دے یا رب محمد یا رب محمد میری تقدیر جگا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے یا رب محمد بولو یا رب محمد میری تقدیر
دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے مدینہ 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 صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے نہ جو کونین کا تاج ہے ہاں وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج مل کے کہیے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا دیتا ہوں تجھے کہ امت کو خدایا
آنکھوں سے دکھا دے، عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، 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 ڈنکا یہ تیرے دین کا ڈنکا، یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے، صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے، مدینہ 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 صحرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ سبحان اللہ، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، جو حاضرین ہیں اور جو ناظرین ہیں، ان سب کو اے پروردگار ان آنکھوں سے، اپنی آنکھوں سے، ہمیں اپنی آنکھوں سے صحرائے مدینہ کے جلوے دیکھنا نصیب فرما، ہمیں موت نہ دینا مولا، اس سے پہلے ہم مدینہ دیکھ لیں۔ آئیے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاضرین، اچھی نیتوں کے ساتھ ہی بیٹھنا چاہیے، سنیں بھی تو اچھی نیت سے، پڑھیں بھی تو اچھی نیت سے۔ نیت کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں، نیت ہے تو سب کچھ ہے۔ اللہ اچھی نیت کے ساتھ سننا پڑھنا سب نصیب فرمائے۔ سرکار مدینہ سرور سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں تشریف لے جائیں رحمت کے بادل چھا جائیں، خوشبو سے فضا معطر ہو جائے، گلیاں مہک جائیں، رات کو میرے آقا مسکرائیں تو آگے کے دندان مبارک کی کھڑکیوں سے نور کی شعائیں پھوٹ پڑیں اور اندھیرے کمرے روشن ہو جائیں، لاغر بکری پر دستے مبارک پھیر دیں تو دودھ دینے لگ جائے، اور غمزدہ آئے تو اپنے سارے دکھ درد بھول جائے، اور جب لبہائے مبارک کو جنبش ہو تو گویا پھول جھڑنے لگیں۔ مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اور گوش مبارک یعنی کان مبارک دور و نزدیک کی آواز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوش مبارک دور و نزدیک کی آوازوں کو سن لیں، اور چشمان کرم اٹھیں تو نظر عرش بری تک جا پہنچیں، اور نظریں نیچی ہوں تو حالات قبر تک منکشف ہو جائیں، اور اگر یہی نظر کرم کسی کے سینے پر پڑ جائے تو دل کے حالات جان لیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ سے آیا نہیں۔ اور میرے آقا کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے لہرائیں، لعاب دہن اقدس سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، اور ٹوٹے ہوئے اعضا جڑ جائیں، کھانے میں برکتیں آ جائیں، اشارہ ابرو سے بلائیں ٹل جائیں، اور اسیروں کے قید و بند ٹوٹ جائیں،
بگڑے مقدر سور جائیں، اور گیسوئے محبوب جو دیکھ لے وہ بے قرار ہو جائے، اور عشق مصطفیٰ میں گرفتار ہو جائے، اور جب گیسوئے محبوب لہرائیں تو فضا مشک بار ہو جائے اور رحمت کی گھٹا چھا جائے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان فرماتے ہیں ان کے گیسو نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، اور ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ اللہ اللہ، گیسو امبری کا کیا کہنا، اور چہرہ روشن کی بات تو کیا ہے، جو ایک بار دیکھ لے بار 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 دیکھنے کی آرزو کرے، اور جو بار بار دیکھے وہ ہزار بار دیکھنے کی تمنا کرے مگر سیری نہ ہو۔ چہرہ زیبا کی رنگ و صباحت و ملاحت کا حسین امتزاج، حسن و جمال کے آگے چاند ماند پڑ جائے، نورانی پیشانی ایسی گویا چاندی کا ٹکڑا، ہائے ہائے، میرے آقا کے ہونٹ مبارک ایسے جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، اور پرنور سینہ فیض گنجینا، اور ناخون مبارک پہلی تاریخ کے چاند سے حسین تر، اور اس نور کے حسین پیکر کے منہ مبارک بھی، خدا کی قسم گیسوئے مبارک بھی بے نظیر اور بے مثال ہیں۔ جس مقدر والے کو حاصل ہو جائیں وہ برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اے عاشقان رسول، اے منہ مبارک کے دیوانوں، گیسوئے مبارک کے اسیروں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں، جس طرح میرے اور آپ کے اور کل کائنات کے والی حیات ہیں، اسی طرح یقین جانیے آپ کے نورانی گیسوئے مبارک بال مبارک، جس میں اطہر سے جدا ہونے کے باوجود بھی حیات ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جن خوش نصیبوں کے پاس ایک بال مبارک ہوتا تھا، اب اسی منہ مبارک سے مزید شاخیں نکل کر گچھے بن چکے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ تو آج میرے آقا علیہ السلام کے کچھ گیسوئے مبارک کا ذکر نثر میں سنیں گے، بیان کی صورت میں سنیں گے، اور کچھ اشعار کی صورت میں سنیں گے، اعلیٰ حضرت کا کلام سنیں گے جو آپ نے گیسوئے مبارک پر لکھا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ کبھی آپ کو دشمن کے مقابلے میں شکست نہ ہوتی تھی، اور یہ سب کچھ میرے آقا علیہ السلام کے منہ مبارک کی برکت تھی۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں سیدنا خالد بن ولید کہ خوش قسمتی سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میرے پاس تھے، اور میں نے ان کو اپنی ٹوپی میں آگے کی طرف سی کر رکھا تھا، اور ان مقدس بالوں کی برکت تھی کہ عمر بھر ہر جہاد میں مجھے فتح و نصرت حاصل ہوتی رہی۔ کیسا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ جنگ میں منہ مبارک اپنی ٹوپی میں سی لیا کرتے تھے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ اور جاوید وہ منہ مبارک کی برکت سے فتح پاتے۔ چنانچہ جنگ یرموک کا واقعہ ہے، مدنی چینل کے ناظرین حاضرین توجہ سے سنیں۔ سیدنا خالد بن ولید کی جان پر بن چکی تھی، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسوئے مبارک بال مبارک کام آ گئے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جنگ یرموک میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے لشکر کفار کی طرف بڑھے۔ ادھر سے ایک پہلوان نکلا جس کا نام نستور تھا، دونوں میں دیر تک سخت مقابلہ ہوا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقابلے میں زمین پر تشریف لے آئے، اور آپ کی ٹوپی مبارک زمین پر گر پڑی۔ نستور موقع پا کر آپ کی پیٹھ مبارک پر آ گیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا سے پکار کر کہا کہ میری ٹوپی مجھے دو، خدا تم پر رحم کرے۔
ایک شخص جو آپ کے قبیلے سے ہی تعلق رکھتا تھا دوڑ کر آیا اور ٹوپی مبارک اٹھا کر آپ کی طرف بڑھا دی. آپ نے اسے پہن لی اور نستور کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ اس پر غالب آئے اور اسے قتل کر دیا. لوگوں نے اس واقعے کے بعد آپ سے کہا کہ دشمن آپ کی پشت پر سوار ہو گیا اور آپ کو اپنی ٹوپی کی فکر تھی، وہ تو چند سکوں کی تھی. آپ نے فرمایا اس ٹوپی میں میرے آقا نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، اور ہر جنگ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے فتح یاب ہوتا ہوں. اس لیے میں بے قراری سے اپنی ٹوپی کو میں طلب کر رہا تھا کہ مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی برکت میرے پاس نہ رہے اور وہ کافروں کے ہاتھ لگ جائے. اس طرح ایک اور واقعہ بھی انہی کی زندگی کا ہے کہ اپنے گھر وہ جب ٹوپی بھول گئے تھے، مگر ان کی زوجہ محترمہ اور ٹوپی لے کر پہنچی اور اس جنگ میں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیاب ہوئے. اس طرح میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت سنی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا ثابت بنانی فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم خادم سیدنا انس بن مالک نے مجھ سے فرمایا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے مقدس بالوں میں سے ایک منہ مبارک میں میرے پاس ہے. میری وفات کے بعد اس کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا. چنانچہ میں نے حسب وصیت وہ منہ مبارک آپ کی زبان مبارک کے نیچے رکھ دیا اور وہ اسی حالت میں دفن کیے گئے. سبحان اللہ. میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، یہ تھے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جس چیز کو نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کو برکت مل جائے، انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی اس سے برکت ملے گی، قبر میں بھی ملے گی اور قیامت میں بھی ملے گی. اللہ تعالی ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، روایتوں میں ہے کہ آپ جمرے پر پہنچے، آپ نے رمی کی اور اس کے بعد قربانی کی، پھر حلق کروایا، دائیں طرف کا حلق کروایا، دائیں طرف کے بال منڈوائے اور ایک صحابی کو دیے، بائیں طرف کے بال منڈوائے اور ایک صحابی رسول کو دیے اور خود فرمایا کہ اسے تقسیم کر دو. اور یہ میرے آقا کی کرم نوازی تھی کہ آج ان صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، علماء عاملین اور صلحاء کے پاس یہ منہ مبارک پہنچے اور آج ہماری گناہگار آنکھیں ان منہ مبارک کی زیارت کرتی ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی زیارت کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن ہمیں شفاعت کا مجدہ ملے گا انشاءاللہ عز و جل. آئیے اب وہ کلام سنتے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گیسوئے مبارک پر جو کلام لکھا ہے. آنکھیں بند کر کے آقا علیہ السلام کا تصور کر کے، آپ کی زلف مبارک کا تصور کر کے انشاءاللہ وہ اشعار سنیں گے، کچھ شرح بھی سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو منہ پاک کو رکھتے ہیں اپنی ٹوپی میں، شجاعت وہ دم کا انتظار کرتے ہیں، پرزیا پر نور پیاری پیاری داڑھی پر درود مصطفیٰ کے گیسوئے خمدار پہ لاکھوں سلام. چمن
سنبل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے میرے آقا گیسو علیہ السلام کی گیسوئے مبارک کبھی آدھی کان کی لو تک ہوتے، کبھی پوری کان کی لو تک، کبھی شان مبارک کو چھو جاتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمن طیبہ میں یعنی مدینے کے باغ میں سنبل جو سنوارے گیسو. میرے آقا علیہ السلام نے جب کنگے مبارک سے اپنے گیسوئے مبارک کو سنوارا تو شکن مبارک پر جب آپ کی پیشانی مبارک پر جو شکن آئی تو جنت کی حوریں آئیں، گویا جنت کی حوریں آئیں اور انہوں نے اپنے گیسو آقا کے گیسوئے مبارک پر اس سنوارنے پر وہ جو شکن پڑی تھی آقا علیہ السلام کے پیشانی مبارک پر، حوروں نے اپنے گیسو آقا کے گیسو پر قربان کر دیے. چمن حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو چمن پیبان سنبل جو سوارے گیسو چمن پیبان سنبل جو سوارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو حور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو ہم سیاہ تاروں پہ عرب تپش محشر میں ہیں. ہم سیاہ تاروں پہ یا رب تپش محشر میں، ہم سیاہ تاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، 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 کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو،
خانہ بدوشوں کے سہارے گیسو کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو چمنے طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرن ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے سوکھے گیسو دانوں پر ہمارے بھی کرم ہو جائے. سوکھے دان کھیتی، گناہوں کے سبب ہماری کھیتی ویران ہوتی جا رہی ہے اعمال کی. یا رسول اللہ، آپ کو ایک گیسو انور رحمت کی گھٹا بن کر ہم پر برسیں گے نا تو ہمارے اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جائے گی. سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے. سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکا پڑتے ہیں سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے کیسو جب جماعت کا اذن ہوگا میرے آقا علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے اور آپ کے گیسوئے مبارک بھی سجدہ کریں گے. گویا وہ اشارے کر رہے ہیں، شفاعت کے اشارے کر رہے ہیں. سلسلہ پا کے شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو کعبہ جاں کو پنہایا ہے غلاف مشکی کعبہ جاں کو پنہایا ہے غلاف مشکی اڑ کر آئے ہیں جو اب روح پہ تمہارے گیسو اڑ کر آئے ہیں جو اب روح پہ تمہارے گیسو. اعلیٰ حضرت کا خیال رکھیں، قربان جائیے امام عشق و محبت پہ. فرماتے ہیں جب مدینے کی ہوا چلتی ہے
سرکار کے گیسوئے مبارک اڑ کر ابرو پر آتے ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے کعبہ جاں کو غلاف مشکی پہنایا گیا. اس تخیل میں، اس خیال میں اس شعر کو پھر سنیے. کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی. کعبہ جاں کو پہنایا ہے غلاف مشکی. اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو. اڑ کر آئے ہیں جو ابرو پہ تمہارے گیسو. بھینی خوشبو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. کیسے پھولوں میں برسائے ہیں تمہارے گیسو. کیسے پھولوں میں برسائے ہیں تمہارے گیسو. کیسے پھولوں میں برسائے ہیں تمہارے گیسو. حور بڑھ کر شیشن ناز پہ وارے گیسو. شانہ ہے پر جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. کیسے ہاتھوں نے شاہا تیرے سوارے گیسو. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا. صبح عارض، صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. صبح عارض پہ لوٹاتے ہیں ستارے گیسو. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو. حور بڑھ کر شیکن ناز پہ وارے گیسو. میرا ولیوں کے باغ، میرا ولیوں کے
کلی غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم میٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے مدحوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے میرے تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج لگے گی میرا 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 تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں لاج لگے گی لاج لگے گی جب میں لجپال کرم اب کر دو 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 منگتوں کی جھولی بھر دو کا سب کا پنجر تری خیر سے میرے میرا بھر دو کا سب کا پنجر تری خیر سے مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے میرا مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے میرا تیری رحمت آڑے آڑے جب میں نے تمہیں پکارا 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 کام آیا تیرا سہارا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا سی کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار 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 اپنے مدحوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے محفل سجائی بڑی حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا سب مرحبا مصطفیٰ جانے راحت پیلا کھو سلام شمع میں ہدایت پہ لاکھوں سلام
اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نگاہ کے عنایت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دعا عالم کی پرواہ نہیں ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود اونچی بیوی کی رفعت پہ لاکھوں سلام جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ صد مرحبا جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی جبین سعادت پہ لاکھوں سلام جس کے منبر بنے گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام سے اعظم امام منتقا والمقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو میرے سب ان کی شوکت کے لاکھوں سلام مجھ سے سید مکے قدسی کہے ہارا مصطفیٰ چلے رحمت پہ لاکھوں سلام ایسے سے جن کے لاکھوں نمازی بنے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا عز و جلال مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. پروردگار ہماری حاضری قبول فرما. ہم نے تیرا نام لیا, تیرے حبیب کا نام لیا, تیرے محبوب کے محبوب ہمارے غوث اعظم کا نام لیا. اے اللہ ہم نے تیرے محبوب کے گیسوئے مبارک کا ذکر کیا. مولا ہم پر رحمت کی گھٹا برسا دے. اے اللہ ہماری امیدوں کی کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں. حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں, مدینے جانے والے جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. مولا تیرے بندے ناظرین میں سے بھی ہیں, حاضرین میں سے بھی ہیں. اے اللہ سب تیرے گھر دیکھنا چاہتے ہیں. مولا اے اللہ تیرے حبیب کا در دیکھنا چاہتے ہیں. مولا ہمیں حج کی سعادت سے بہرہ مند کر دے. اسی سال مینا اور عرفات دکھا دے, مزدلفہ دکھا دے, طواف خانہ کعبہ کرا دے, مدینے پہنچا دے. یا اللہ حاضرین ناظرین کی تمنا کو قبول فرما. جو بیمار ہیں اللہ
اجتماع ذکر و نعت کے صدقے میں، ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں، گیسوئے مصطفیٰ کے صدقے میں، اے اللہ سب بیماروں کو صحت اور شفا دے، جو مقروض ہے بار قرض سے نجات دے دے، بے اولاد جو ہے مولا انہیں اولاد والا کر، یا اللہ ہمیں سنتوں کا پیکر بنا دے، کم بولنے اور نگاہیں جھکانے والا بنا دے، اشراق کو چاشت اور اوابین پڑھنے والا بنا دے، تہجد گزار بنا دے۔ الہ العالمین یہ سب دعائیں ہماری مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول فرما لے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو